بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء اور طالبات، امید ہے کہ آپ تمام بچے بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنی پڑھائی پوری توجہ سے کر رہی ہوں گے۔ میں شازیہ رشید آپ کو ای ویڈیو لیسن نمبر 8 میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم حصہ غزل میں سے غزل نمبر 2 کا مطالعہ کریں گے۔ غزل کے شاعر جگر مراد آبادی ہیں اور ہم جگر مراد آبادی کی حالات زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں۔ جگر مراد آبادی 1890 بنارس میں پیدا ہوئے۔ جگر کا اصل نام علی سکندر تھا، جبکہ آپ کا تخلص جگر تھا۔ آپ کا خاندان کسی وجہ سے بنارس سے ہجرت کر کے مراد آباد جا بسا، لہٰذا اسی مناسبت سے آپ نے اپنے نام کے ساتھ مراد آبادی کا لفظ استعمال کیا۔ جگر کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی تھی اور آپ نے چند فارسی کتابوں کا مطالعہ بھی کیا تھا۔ شاعری کا ذوق آپ کو وراثت میں اپنے والد صاحب سے ملا تھا، کیونکہ آپ کے والد صاحب ایک صاحب دیوان شاعر تھے۔ طبیعت کے اعتبار سے جگر مراد آبادی بہت نیک، درویش منش اور سلیم الطبع تھے۔ انہوں نے حج بھی کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بے شمار نعتیں بھی تحریر کی۔ دین کی طرف آپ کی توجہ اور رغبت میں اس وقت کے مشہور شاعر اصغر گونڈوی کا بہت بڑا دخل تھا۔ جگر کی آواز بہت اچھی تھی اور آپ شعر خوانی ترنم سے کرتے تھے اور مشاعرے لوٹ لیتے تھے۔ ان کے ہاں تغزل کے عناصر نمایاں ہیں۔ ابتدائی دور میں وہ داغ دلوی سے متاثر دکھائی دیتے ہیں اور ان کی غزلوں میں ایک خاص رنگ دکھائی دیتا ہے۔ تاہم غزل کی کلاسیکی روایت کا دامن آپ نے نہیں چھوڑا۔ ان کے کلام میں پختگی اور والہانہ پن اور نغمگی کا احساس ہوتا ہے۔ ان کے متعدد شعری مجموعے شائع ہو چکے ہیں، جن میں آتش گل، داغ جگر اور شعلہ طور زیادہ مقبول ہوئے۔ غزل کا شعر نمبر 1: آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ لفظی معنی: بظاہر انسان انسان سے ملتا ہے، مگر افسوس کہ دل سے نہیں ملتا۔ جگر مراد آبادی نے سہل ممتنع کے انداز میں زندگی کی تلخ حقیقت کو بے نقاب کیا ہے۔ انسان فطرتاً خود غرض واقع ہوا ہے۔ انسان کے ظاہر اور باطن میں تضاد پایا جاتا ہے۔ انسان اپنے ذاتی مفاد کے پیش نظر ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، بغل گیر ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی مفاد ختم ہوتا ہے ایک دوسرے سے منہ موڑ کر اچانک لا تعلق ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہمدردی، خیر خواہی اور غم گساری کے جذبات دے کر اس دنیا میں بھیجا، لیکن افسوس کہ زمانے کی ہوس نے آج کے انسان کو انسانیت کے منصب سے کہیں دور جا پھینکا ہے۔ یہ انسان آج بظاہر ایک دوسرے سے ملتا تو ہے، لیکن دل صاف نہیں ہے۔ چہرے پر جھوٹی ہنسی کی ملمہ کاری ہے، دل نفرتوں اور قدورتوں کی میل سے اٹے ہوئے ہیں۔ یہ چلن عام ہے اس دور کے انسانوں کا، فاصلے دل میں رکھے اور بغل گیر ہوئے۔ شعر نمبر 2: بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے، وہ کچھ اس سادگی سے ملتا ہے۔ لفظی معنی: جب محبوب مجھ سے سادہ دلی اور معصومیت سے ملتا ہے تو میں اس کے سارے ستم بھول جاتا ہوں۔ محبوب کے ظلم و ستم کا تذکرہ اردو ادب کی روایت رہی ہے اور شاعر نے اردو کے اسی روایتی موضوع کو نہایت دلچسپ پیرائی میں بیان کیا ہے۔ محبوب کے ظلم و ستم کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ محبوب کا وتیرہ ہے کہ وہ ہمیشہ عاشق کے ساتھ بے رخی اور بے اعتنائی برتتا ہے۔ محبوب کا ناز و ادا، ہجر و فراق عاشق کے لیے وبالِ جان بن جاتا ہے اور عاشق محبوب کے اس رویے پر کرب میں مبتلا رہتا ہے۔ تاہم وہ سوچتا ہے کہ جب بھی اس کی محبوب سے ملاقات ہوگی وہ اس کو اپنا حال دل سنائے گا اور اپنا دل چیر کر اس کے سامنے رکھ دے گا اور اس کو احساس دلائے گا کہ اس کا رویہ اس کے لیے کس قدر اذیت ناک ہے۔ مگر جو ہی محبوب سامنے آتا ہے تو وہ اس قدر سادگی اور معصومیت کا پیکر بن جاتا ہے کہ عاشق کے لب اس کے سامنے سل جاتے ہیں۔ کہتے تو ہو یوں کہتے جب وہ آ جاتا، سب کہنے کی باتیں ہیں کچھ بھی نہ کہا جاتا۔ محبوب کو اپنے سامنے پا کر عاشق کے تمام شکوے شکایات دم توڑ جاتی ہیں، کیونکہ اس کے نزدیک محبوب پیکر معصومیت ہے اور عاشق اس کے ناز و ادا پر اس قدر فرفتہ ہے کہ اس کو اپنے سامنے پاتا ہے تو تمام گلے و شکوے بھول جاتا ہے۔ ہائے اداب محبت کے تقاضے ساغر، لب ہلے اور شکایات نے دم توڑ دیا۔ شعر نمبر 3: آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا رنگ تیری ہنسی سے ملتا ہے۔ لفظی معنی: اے محبوب آج ایسی کیا بات ہو گئی کہ پھولوں کا رنگ و روپ تیری ہنسی سے ملتا ہے۔
محبوب کی پیکٹ تراشی اردو ادب کا روایتی موضوع ہے۔ بہت سے شعراء حضرات نے اپنے محبوب کے ظاہری حسن و جمال کی خوبصورتی کو تشبیہ اور استعارات کے پیراہے میں اس خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ محبوب کے حسن و جمال کی انفرادیت ہر پڑھنے والے کو متاثر کرتی ہے۔ یہ شاعر ہیں الہی یا مصور پیشہ ہیں کوئی، یہ شاعر ہیں الہی یا مصور پیشہ ہیں کوئی، نئے نقشے نرالی صورتیں ایجاد کرتے ہیں۔ جگر مراد آبادی نے بھی اپنے محبوب کی پیکٹ تراشی تشبیہاتی پیراہے میں یوں کی ہے کہ پھولوں کے کھلنے پر محبوب کی ہنسی کا گمان ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا محبوب ایسا گل اندام ہے کہ جب وہ چمن میں آتا ہے تو پھول اسے رنگ و روپ مستعار لیتے ہیں، غنچے اس کی جوانی دیکھ کر چٹکنے لگتے ہیں۔ لیکن آج کیا ایسی بات ہو گئی کہ جب میں سیر چمن کے لیے گیا تو ہر کلی اور ہر گل پر مجھے محبوب کی دل فریب ہنسی کا گمان ہوا۔ ایسا لگتا تھا جیسے آج ان پھولوں نے محبوب کے لہجے میں ہنسنا سیکھ لیا ہے، ان پھولوں نے محبوب کے لبوں سے سرخی چرا لی ہے۔ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ محبوب نے سیر چمن کی ہے تو پھولوں کو بھی ہنسنے کا سلیقہ آ گیا۔ حوالہ شعر کچھ اس طرح ہیں: چمن میں کس نے الہی نگاہ ڈالی آج، جو کھلکھلاتی ہے گل کی ہر ڈالی آج۔ ایک اور شعر پیش نظر ہے: کھلتی ہنسی نے سکھائی پھولوں کو دلکشی، غنائے کہکوں نے سکھایا چٹکنا کیا چیز ہے۔ شعر نمبر 4: سلسلہ فتنہ قیامت کا تیری خوش قامتی سے ملتا ہے۔ خوش قامتی مطلب لمبا قد۔ لفظی معنی: اے محبوب تیرے لمبے قد کا سلسلہ قیامت کے سانحے سے ملتا ہے۔ محبوب مجازی کی پیکٹ تراشی اردو ادب کا روایتی موضوع رہا ہے، اور یہاں بھی محبوب مجازی کی ظاہری حسن و جمال کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ جگر نے محبوب کی دراز قامتی کو تشبیہاتی انداز میں سانحہ قیامت سے جا ملایا ہے۔ روز قیامت ایک غضبناک سانحہ ہے اور اس کا عرصہ کئی ہزار سالوں پر محیط ہے۔ اسی طرح شاعر کے نزدیک محبوب کی دراز قامتی عاشقوں کے لیے قیامت کے فتنے سے کم نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ محبوب کا لمبا قد اور دل نشین چال عاشق کے دل پر قیامت سا غضب ڈھاتی ہے۔ تیرے سرو قامت سے یک قد آدم، قیامت کے فتنے کو کم دیکھتے ہیں۔ جگر کہتے ہیں: اے میرے محبوب جب تو سامنے آتا ہے تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے وقت کی گردش تھم گئی ہو، اور تیری یہ خوش قامتی، تیری یہ چال ڈھال مجھ پر قیامت ڈھاتی ہے۔ اس قیامت قد کو شب دیکھا تھا ہم نے، دن نے محشر کا سماں وقت شب دکھلا دیا۔ شعر نمبر 5: مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا، ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے۔ لفظی معنی: جو مل کر بھی نہیں ملتا، دل ٹوٹ کر اسی سے ملتا ہے۔ یہ شعر اپنے اندر عشق حقیقی اور عشق مجازی دونوں ہی رنگ لیے ہوئے ہے۔ اگر عشق مجازی کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہاں جگر محبوب کی بے رخی اور بے اعتنائی کا تذکرہ کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ محبوب کا طریقہ اور وتیرہ ہے کہ وہ ہمیشہ بے رخی برتتا ہے۔ محبوب کا ملنا اور نہ ملنا ایک برابر ہے۔ محبوب سے ملاقات ہو بھی جائے تو اس سے بات نہیں ہو پاتی۔ محبوب جب بھی ملتا ہے تو وہ دل میں فاصلے رکھ کر ملتا ہے، گویا ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے وہ اپنے عاشق سے نہیں مل رہا بلکہ کسی غیر سے مل رہا ہے۔ لیکن عاشق کا دل محبوب سے ملنے کے لیے مضطرب و بے چین رہتا ہے۔ بار بار اس کے در پر جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کی سی ہے۔ اگر اسی شعر کو عشق حقیقی کے تناظر میں دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کا جلوہ ہر چیز میں رونما دکھائی دیتا ہے، مگر ظاہری طور پر خدا دکھائی نہیں دیتا۔ انسان خطا کار ہے، وہ دنیا کی رنگینیوں میں مگن ہو کر یاد الہی سے غافل ہو جاتا ہے، مگر جب دنیا سے نامراد ہوتا ہے تو اللہ سے رجوع کرتا ہے۔ یوں جس سے ناطہ توڑ کر دنیا میں مگن ہوا تھا اسی سے دوبارہ جا ملتا ہے، اور اس ذکر خدا سے ہی اس کو سکون و اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ جب ہر شے میں ہے تو موجود، پھر کیا سبب ہے کہ نظر نہیں آتا۔ ترک تعلق کے باوجود دل بار بار کوچہ محبوب کا طواف کرواتا ہے۔ عاشق اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر محبوب کے در پر بار بار جاتا ہے۔ ٹھانی تھی دل میں اب نہ ملیں گے کسی سے ہم، پر کیا کریں کہ ہو گئے ناچار جی سے ہم۔
غزل کا شعر نمبر 6۔ کاروبار جہاں سنورتے ہیں، ہوش جب بے خودی سے ملتا ہے۔ لفظی معنی: دنیا کے کام اس وقت سنورتے ہیں جب انسان کسی کام کو دیوانہ وار سر انجام دیتا ہے۔ جگر مراد آبادی ہمیں کامیاب زندگی گزارنے کا آسان طریقہ بتا رہے ہیں اور بتاتے ہیں کہ انسان دنیا میں بے شمار کام سر انجام دیتا ہے اور ہزاروں خواہشوں کے خصال میں زندگی بسر کرتا ہے۔ بہت سے کام ایسے ہیں جو کہ پایہ تکمیل تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن بہت سارے کام ایسے ہیں جو کہ اس کی انتھک کوشش کے باوجود بھی پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتے اور اس کی ہزاروں خواہشیں تشنہ ہی رہ جاتی ہیں۔ ان ادھورے کاموں کی وجہ جذبے کا فقدان ہے۔ شاعر کے خیال میں کسی بھی کام کو سر انجام دینے کے لیے جذبہ جنون کی ضرورت ہے۔ ہوش اور خرد کے ساتھ اگر بے خودی بھی ہو تو کام جو ہے وہ اپنے آپ پایہ تکمیل تک پہنچ جاتا ہے۔ ہوش اور خرد انسان کو منصوبہ بندی کی طرف مائل کرتے ہیں اور انسان کو نفع اور نقصان کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں، جبکہ جذبہ بے خودی اور جذبہ عشق انسان کو حرکت و عمل پر اکساتا ہے اور انسان بے خود ہو کر اپنی منزل کی طرف سرگرم ہو جاتا ہے۔ اے جذبہ دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے، منزل کے لیے 2 گام چلوں اور سامنے منزل آ جائے۔ دراصل انسانی زندگی کا تمام تر دار و مدار جذبہ عمل پر ہے۔ اگر انسان سمندر کی مانند اس وسیع و عریض زندگی میں غوطہ زن ہو کر نایاب موتی نکالنے کا حوصلہ نہ رکھتا ہو تو وہ کبھی بھی بامراد نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کی مثال ساحلوں پر ڈوب جانے والوں جیسی ہوتی ہے۔ بقول شاعر: جنہیں جستجوئے سکون رہی انہیں ساحلوں نے ڈبو دیا، انہیں کوئی بھی موج نہ چھو سکی جو تڑپ کے پار اتر گئے۔ غزل کا شعر نمبر 7۔ روح کو بھی وضع محبت کا دل کی ہمسائیگی سے ملتا ہے۔ لفظی معنی: روح کو محبت کا اصل مزہ ہی تب آتا ہے جب اسے محبوب اور محبت سے مزین دل کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ جگر مراد آبادی نے اس شعر میں روح اور دل کے خوبصورت تعلق کو بڑے اثر انداز میں واضح کیا ہے۔ انسان کا وجود 2 چیزوں سے عبارت ہے، ایک مادی جسم اور دوسرا روح۔ روح اور جسم کا تعلق گہرا ہے اور دونوں ایک دوسرے کے بغیر بے معنی ہیں۔ اگر جسم سے روح نکال دی جائے یا روح کو جسم کے بغیر چھوڑ دیا جائے تو دونوں بے معنی ہو جاتی ہیں۔ شاعر کے خیال میں اگر دل اور روح کی منزل ایک ہو تو زندگی کا لطف ہی اور ہے۔ روح دراصل ایک لطیف احساس کا نام ہے جو کہ جسم کے پنجرے میں قید ہے، جبکہ جسم کے اندر تمام خیالات اور سوچوں کی آماج گاہ دل ہے، تو روح کا تعلق جسم کی بجائے دل سے زیادہ قریب ہے۔ روح دل میں پیدا ہونے والے نیک جذبات و خیالات سے سرور پاتی ہے، اور اگر اس دل میں یاد الہی موزن ہو تو روح کا پنچھی آسودہ اور مسرور نظر آتا ہے۔ حوالہ شعر ہے: نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ لیکن اگر دل نفسیاتی کثافتوں سے لبریز خیالات کا محور بن جائے تو پھر روح کرب میں مبتلا نظر آتی ہے۔ پھر یہ محبت کا مزہ نہیں پاتی بلکہ اپنی فطرت سے دور رنجیدہ خاطر رہتی ہے۔ اگر شعر کا دوسرا پہلو دیکھا جائے تو روح کو الفت و محبت کی سرشاری تبھی نصیب ہوتی ہے جب اسے محبوب کے عشق و محبت سے لبریز دل کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ کتاب کے صفحہ نمبر 161 پر چند مشقی سوالات دیے گئے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے کہ مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیں۔ الف: اس غزل کے مطلع کی نشاندہی کیجیے۔ مطلع کیا ہے؟ غزل کا پہلا شعر ہے۔ پھولوں کا رنگ ہنسی سے ملنے کا مفہوم کیا ہے؟ یہاں شاعر نے پھولوں کے کھلنے کو اور محبوب کے مسکرانے کو تشبیہ دی ہے اور ان کا خیال ہے کہ محبوب کے ہنسنے سے پھولوں نے کھلنا سیکھا ہے۔ ہوش اور بے خودی کے ملنے سے کاروبار دنیا کیسے سنورتے ہیں؟ ہوش اور بے خودی کے ملنے سے دنیا کے کام ایسے سنورتے ہیں کہ اگر کوئی کام ہوش اور خرد سے کیا جائے تو اس میں انسان نفع و نقصان سوچتا ہے، اپنے ذاتی مفاد کو اہمیت دیتا ہے، لیکن اگر کوئی کام بے خودی سے جذبہ عشق کے تحت کیا جائے تو اس کام میں انسان کی کامیابی یقینی ہوتی ہے اور انسان نفع و نقصان یا ذاتی مفاد کو پس پش ڈال کر اپنے مقصد کے حصول کے لیے سوچتا ہے۔ دال: مطلع میں کس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ غزل کے پہلے شعر میں انسان کی خود غرضی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ انسان خود غرض ہے
اور انسان کے قول و فعل میں تضاد ہے۔ انسان ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اپنے چہرے پر مسکراہٹ اور خلوص کی ولما کاری کیے ہوئے ہوتی ہیں، لیکن ان کے دل میں کینہ اور بغض بھرا ہوتا ہے۔ پانچویں شعر میں مل کر بھی نہ ملنے سے کیا مراد ہے؟ پانچویں شعر میں مل کر بھی نہ ملنے سے مراد یہ ہے کہ جو شخص جسے آپ محبت کرتے ہیں وہ آپ کو مل کر بھی نہیں ملتا، یعنی وہ آپ سے محبت نہیں کرتا، لیکن آپ کا دل بار بار اسی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جلوہ ہر جگہ ہے، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ جلوہ گر نظر آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم مادی طور پر اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کی تذکیر اور تانیث یعنی ان کا مذکر اور مؤنث ہونا واضح ہو جائے۔ سوال نمبر 3 شعر کی تشریح جو کہ ہم پہلے ہی کر چکے ہیں۔ سوال نمبر 4 آپ کو کثیر الانتہا بھی سوالات دیے گئے ہیں۔ سوال نمبر 5 میں خالی جگہ پر ہے اور مجھے امید ہے کہ غزل کی فہم کے بعد آپ بآسانی ان تمام سوالات کے جوابات تلاش کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ آپ نے غزل میں سے ردیف اور قوافی کی نشاندہی کرنی ہے۔ قوافی ہم آواز الفاظ کو کہتے ہیں، جبکہ ردیف سے مراد ایسے الفاظ ہیں جو کہ قافیے کے بعد آتے ہیں، یعنی قافیے کے بعد آنے والے ایک جیسے لفظ یا ایک جیسے الفاظ ردیف کہلاتے ہیں، اور آپ غزل میں سے بآسانی قافیہ اور ردیف کی نشاندہی کر سکتے ہیں۔ آج مضمون نویسی کے لیے ہمارے پاس موضوع ہے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ۔ تنظیم و اتحاد و یقین کے خمیر سے خالق نے ایک خلوص کا پیکر بنا دیا، دیکھ کر پھر اس کو نام محمد علی جناح اسلامیہ نے ہند کا رہبر بنا دیا۔ قائد اعظم جیسے انسان روز روز پیدا نہیں ہوتے، زمانہ صدیوں انتظار کرتا ہے تو ایک ایسا انسان پیدا ہوتا ہے جو میر کارواں کا کردار ادا کرتا ہے، نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ ہندوستان کی ہزارہا سال کی سلطنت سے محروم ہو جانے کے بعد جب ہندوستانی مسلمان فرنگی سامراج اور ہندوؤں کے ظلم و ستم کا شکار تھے اور اپنے ہی ملک میں ذلت اور غلامی کی زندگی گزارنے پہ مجبور تھے، اور انہیں ایک ایسے رہنما کی ضرورت تھی جو ان کی ڈگمگاتی ہوئی کشتی کو ساحل مراد تک پہنچا دے، ایسے عالم میں رحمت خداوندی جوش میں آئی اور اللہ تعالیٰ نے قائد اعظم جیسے دردمند، مخلص اور باہمت رہنما پیدا کیے۔ قائد اعظم وہ عظیم رہنما ہیں جو تاریخ کو زندگی دے کر حیات جاوداں پا لیتے ہیں۔ آپ نے اسلامیہ نے ہند کی شیرازہ بندی کی، قوم کی مردہ رگوں میں روح پھونکی۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام پونجا جناح تھا، چمڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ قائد اعظم کی ابتدائی تعلیم مشن ہائی اسکول کراچی سے ہوئی۔ بعد ازاں اپنے والد کے دوست کے مشورے سے آپ کو اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن روانہ کر دیا گیا، جہاں آپ نے لنکنز ان کالج سے بار آرٹ لاء کی ڈگری حاصل کی۔ مغربی تہذیب کی رنگینیوں، عیش و عشرت کے ماحول اور دیگر دل فریب اور دلکش گمراہیوں نے محمد علی جناح کے مزاج پر کسی قسم کا تخریبی اثر نہ ڈالا۔ آپ پختہ ذہن، متوازن مزاج اور بلند عزم و ارادے کے مالک تھے۔ وطن واپسی پر آپ نے وکالت کا آغاز کیا اور یہاں کے ماحول میں رہتے ہوئے آپ کو غلامی سے بیزاری کا احساس ہونے لگا۔ آپ نے زمانہ طالب علمی سے چونکہ سیاست میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا تھا، لہٰذا آپ نے انڈین نیشنل کانگریس میں شمولیت اختیار کی، لیکن بہت جلد آپ کو یہ احساس ہوا کہ کانگریس صرف اور صرف ہندوؤں کی نمائندہ جماعت ہے، لہٰذا آپ نے کانگریس کو خیر بات کہا اور 1913 میں مسلم لیگ کے رکن منتخب ہوئے۔ آپ نے اپنی کوششوں سے مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کی کوشش کی۔ آپ مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے اور مسلم لیگ کی نئی تنظیم کی۔ آپ کی ولولہ گیز قیادت میں مسلم لیگ جلد ہی مسلمانوں کی مضبوط ترین سیاسی جماعت بن گئی۔ جب قائد اعظم محمد علی جناح برصغیر کے حالات سے بددل ہو کر واپس انگلستان چلے گئے تو دیگر مسلم رہنماؤں کے علاوہ علامہ اقبال نے بھی آپ کو وطن واپسی پر آمادہ کیا،
علامہ اقبال نے اپنے خطوط میں لکھا، اس وقت مسلمان بڑے نازک دور سے گزر رہے ہیں اور آپ ہی ان کی صحیح رہنمائی کر سکتے ہیں، اور یہ کہ مسلمانوں کو اپنا الگ وطن حاصل کرنا چاہیے جہاں وہ اسلامی شریعت کے مطابق اپنے مسائل حل کر سکے۔ چنانچہ قائد اعظم نے علامہ اقبال کے اس مفید مشورے کی قدر کی اور وطن واپس آ گئے، اور یہاں آ کر انہوں نے دو قومی نظریے کی ترویج کی۔ ہندو اپنے آپ کو انگریزوں کا واحد جانشین سمجھتے تھے اور انہوں نے ایک قومی نظریہ پیش کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہندوستان میں صرف ایک قوم بستی اور وہ ہندو ہیں، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح نے ہندوؤں کے اس دعوے کا بھرپور جواب دیا اور انہیں احساس دلایا کہ یہاں ایک تیسری طاقت بھی ہے اور وہ مسلمان ہیں۔ آپ نے پرزور دلائل سے دو قومی نظریہ پیش کیا اور بتایا کہ مسلمان مذہب، تاریخ، لباس، تہذیب، زبان، غرض ہر لحاظ سے ہندوؤں سے الگ قوم ہے، یہاں تک کہ ہندو گاؤں ماتا کو خدا مانتے ہیں جبکہ مسلمان اس کی قربانی کرتے ہیں۔ 23 مارچ 1940 کو لاہور میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کی صدارت قائد اعظم نے کی، جس میں آپ نے قرارداد پاکستان منظور کی۔ ہندوؤں نے قرارداد پاکستان کی شدید مخالفت کی اور اس کو ایک دیوانے کا خواب قرار دیا، لیکن 7 سال کے مختصر عرصے میں اور قائد اعظم کی مسلسل جدوجہد اور کوشش سے پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ یوں دی ہمیں آزادی کی دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ قائد اعظم ایسی کڑی کمان تھے جن کا ہر تیر نشانے پر لگتا تھا۔ آپ کی عظمت کی گواہی ان لوگوں نے دی جو آپ کے مخالف تھے۔ امریکی صدر ٹرومین کی رائے ہے، جناب میں ذہانت اور لگن ایسی پائی جاتی تھی کہ کم ہی انسانوں کو اپنے مقصد کے لیے حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک ہندو لیڈر جے لکشمی پنڈت کی رائے ہے کہ اگر مسلم لیگ کے پاس 100 گاندھی اور 200 ابوالکلام ہوتے اور کانگریس کے پاس صرف ایک محمد علی جناح ہوتا تو ہندوستان کبھی تقسیم نہ ہوتا۔ سال ہا سال محنت سے قائد اعظم کی صحت متاثر ہوئی، لیکن آخری سانس تک آپ قوم کے لیے جنگ لڑتے رہے۔ ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، ملت ہے جسم و جاں محمد علی جناح۔ آپ 11 ستمبر 1948 کو خالق حقیقی سے جا ملے۔ قائد اعظم کے فرمودات آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ قائد اعظم نے ایک موقع پر فرمایا، مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان کا طرز حکومت کیا ہوگا۔ پاکستان کے طرز حکومت کا تعین کرنے والا میں کون ہوتا ہوں؟ مسلمانوں کا طرز حکومت آج سے 1300 سال قبل قرآن کریم نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا تھا۔ الحمدللہ قرآن مجید ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا۔ ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا، اگر ہم اس عظیم مملکت پاکستان کو خوش اور خوشحال بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی پوری توجہ لوگوں اور بالخصوص غریب طبقے کی فلاح و بہبود پر مرکوز کرنی پڑے گی۔ ایمان، اتحاد، تنظیم کا سبق دینے والا یہ روشن ستارہ ہمیشہ یوں ہی چمکتا رہے گا۔ جب تک پاکستان زندہ رہے گا، قائد اعظم کا نام زندہ رہے گا۔ ان کی یادیں، ان کے اقوال ہماری متاع حیات ہیں۔ قائد سے محبت کا اظہار ان کے اقوال پر عمل کر کے کیا جا سکتا ہے۔ وہ شمع بجھ گئی مگر اس کے فروغ سے، قندیل آرزو ہے فروزاں اسی طرح۔ غزل نمبر 2 کے پہلے 2 اشعار کا مفہوم اور تشریح آپ نے کلاس وقت میں تحریر کرنی ہے، جبکہ قائد اعظم محمد علی جناح کے عنوان پر آپ نے مضمون تحریر کرنا ہے۔ عزیز طلبہ، مجھے امید ہے کہ آج کا سبق آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر کہیں بھی کوئی مشکل درپیش آئے تو اپنے گروپ میں اپنے متعلقہ معلم سے پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے اہل خانہ کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔